بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مزے میں ہیں؟ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بورنگ تو نہیں لگ رہی چیزیں؟ دیکھو چیزیں بڑی آسان ہیں اس سبجیکٹ کی، کہہ لو ہیومن رائٹس کی. وہ تمام چیزیں جو آپ ڈیلی لائف میں آبزرو کرتے ہوں گے کہ آپ کو کس چیز کے رائٹس ملے ہوئے ہیں، وہ چیزوں کو ہم بس ایک بلیک اینڈ وائٹ میں اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس پڑھ رہے تھے ڈفرینٹ آرٹیکلس. اس میں نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے افیکٹو ریمیڈی. دیکھو آپ فار ایگزامپل کوئی ایشو آتا ہے، مسئلہ آتا ہے، فار ایگزامپل یونیورسٹی میں پرابلم آ گئی ہے. آپ کا رائٹ ہے آپ اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے جا کے کنسرن کریں، ٹیچر سے کنسرن کریں، ڈائریکٹر سے جا کے ملیں. لوگوں کے ایشوز آتے ہیں، پرابلم آتی ہے، لوگ عدالت میں جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ افیکٹو ریمیڈی ہے کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو این افیکٹو ریمیڈی بائی کمپٹنٹ نیشنل ٹریبیونل فار ایکٹس وائلیٹنگ رائٹس گارنٹیڈ بائی کانسٹیٹیوشن اور بائی دا لاء. The remedial machinery may include court, tribunal, or any other possible forum. Remedy ought to be present even if the person acting in an official capacity has committed the violation. فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی پلیٹ فارم میں، تو آپ اس کی باقاعدہ جا کے ٹریبیونل پہ، کورٹ پہ، یا کسی بھی کنسرنڈ ادارے سے جا کے آپ اس کے کیس کر سکتے ہو، یا اپنا جو بھی رائٹ ہے وہ اویل کروا سکتے ہو. دیکھو فریڈم فرام آربیٹری اریسٹ، نو ون شیل بی سبجیکٹ ٹو آربیٹری ڈیٹینشن اور ایگزائل. دیکھو کسی کو فضول، دیکھو ہمارے ایک نا پریکٹس بنی ہوئی ہے پولیس کی، وچ از ناٹ گڈ. کرتے کیا ہیں لوگ؟ کیس رجسٹرڈ نہیں کروانا. اب بھی تو کہہ لو کسی حد تک چیزیں اسموتھ ہو گئی ہیں ڈیو ٹو سوشل میڈیا. آپ کہہ لو کیمرے آ گئے موبائلوں میں، اس لوگ موویز بنا لیتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہو کر لے. لیکن پہلے یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں. ایسے کسی کو اٹھا کے لے کے ڈیٹین کر لیا، اس پہ ٹارچر کیا، اسے پیسے نکلوانے کی بات کی، یا ویسے کسی جرم اس پہ ڈالنے کی بات کی ہے. تو یہ چیزیں بیسیکلی ہمیں لا کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. دیکھو دس ایکسٹورشن واز given a legal cover by Article 9 of the ICSPR, which also explain other incidental rights, say that no one shall be deprived of his liberty except on such grounds that in accordance with such procedure are as are established by law. Anyone who is arrested shall be informed at the time of the arrest of the reason of his arrest and shall be promptly informed of any charge against him. یعنی آف کورس آپ کو بتایا جائے گا کیوں اریسٹ کیا گیا ہے، کس وجہ سے کیا گیا ہے، کیا چارجز ہیں. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge and shall be entitled to trial within a reasonable time to release. Furthermore, anyone who has been victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation. اگر کسی کو غلط اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ کمپنسیٹ بھی کر سکتا ہے. اب یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو فوراً لاء کیا کہتا ہے اس کو جج کے آگے پیش کرو تاکہ وہ فری ٹرائل اپنا کیس فائٹ کر سکے. فیئر اینڈ پبلک ٹرائل کیا مطلب ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ جو بھی ججمنٹ ہے، جج کیس کر رہا ہے، جج ہے، وہ فیئر ڈیسیژن دے. ہر بندے کو کیس لڑنے کا، اپنے رائٹ کے لڑنے کا حق ہے. The Article 10 entitles in full equality to a fair and public hearing by independent and impartial tribunal in the determination of his right and obligation any criminal charge against him. اب دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں نا فار ایگزامپل دو پارٹیز ان کے درمیان میں کوئی ایشو کنفلکٹ آ گیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی تھرڈ پارٹی کے پہ جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کریں نیوٹرل ہو کے. اکثر لوگ جو ہمارے پریکٹس ہے پاکستان میں، جیسے پٹھانوں کا جرگہ سسٹم ہوتا ہے، ان کا ایک علیحدہ سسٹم بنا ہے. ہمارے ادھر پنچایت وغیرہ لوگ لگا لیتے ہیں. تو اسی طرح اگر نہیں ہو رہا شال تو عدالت چلے جاتے ہو. عدالت کیا کرے گا؟ نیوٹرل ٹرائل کرے گا، یعنی کسی کی سائڈ نہیں لے گا، آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ فگر ڈیسیژن دے گا. The article provides protection of a free fair trial in the both civil and criminal matters. کہ کیا فیئر ٹرائل ہو، یعنی کسی کا زیادتی نہ ہو، آن دا بیسس آف فیکٹس گراؤنڈس. تو بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی بیس پہ آپ ڈیسیژن کرتے ہو. اب دیکھو
ان کرمنل کیسز ایوری ون ایکیوز ہیز دا رائٹ. جب کرمنل کیس کوئی بھی ہوتا ہے اس کا رائٹ کیا ٹو بی انفارم پرومپٹلی اینڈ ان ڈیٹیل ان دا لینگویج وچ از بی ہی انڈرسٹینڈ آف دا نیچر اینڈ کاز آف دا چارج اگینسٹ ہم. یعنی فار ایگزامپل اب انگلش میں وارنٹ آ گیا, اس میں لکھا, بندے کو پتہ نہیں انگلش پڑھنی نہیں آتی, تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ پہ کیا چارج ہے, کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے. ٹو ہیو ایڈوکیٹ ٹائم اینڈ فیسلٹیز فار پریزنٹیشن آف ہز ڈیفینس بائی دا کونسل, تاکہ اس کو ٹائم بھی دیا جائے کہ وہ وکیل کر سکے عدالت میں باقاعدہ اپنا کیس لڑ سکے. ٹو ہیو اے ٹرائل وداؤٹ انڈیو ڈیلے, اس کو ٹرائل کا باقاعدہ یہ نہیں کہ جیل میں پڑا رہے عدالت میں پیش ہی نہ کیا جائے. ٹو بی ٹرائڈ ان ہز پریزنس, جو بھی فیصلہ ہو اس کی موجودگی میں ہو. ٹو بی الاؤڈ ٹو ڈیفینڈ ہم سیلف ان پرسن اور تھرو لیگل اسسٹنٹ, خود ہی ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے کر لے, ورنہ لیگل اسسٹنٹ لے لے. ٹو ایگزامن اور ٹو ہیو ایگزامن دا وٹنس اگینسٹ ہم, کہ وہ وٹنس کو بھی ایگزامن کر سکے. ٹو obtain the attendance and examination of witness on his behalf under the same condition as witness against him. To have a free interpreter if he cannot understand or speak the language used in the court. Not to compel to testify against himself or confess guilty, and to an appeal to a higher tribunal. اب یہ سارے سینیریو سمپل سی بات ہے, آپ کا کیس آپ سیشن کورٹ میں جاتے ہو, وہاں سے آپ تو سمجھتے صاف نہیں ملا, لوگ ہائی کورٹ پہ چلے جاتے ہیں, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ سارے سینیریوز ہیں, انٹرپریٹر کی فیسلٹی لے سکتے ہو آپ, ہر چیز کو چیک کر سکتے ہو, بتا سکتے ہو. تو یہ سارے کیا ہیں آپ کے فیئر اینڈ پبلک ٹرائل کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. انوسینس اینڈ ریٹرو ایکٹیویٹی. دیکھو, ایوری ون چارج ود دا پینل offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. For example, ایک بندے نے چوری کی ہے, اب اس چوری کو کیا کرنا ہے, اب رائٹ کیا کہ وہ انوسینٹ ہے, تب تک انوسینٹ ہے جب پہ وہ چیز پروف نہیں ہو جاتی, اور اس پروف کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ ٹائم دیا جائے کہ وہ جا کے اپنے کیس کو ڈیفینس کر سکے. No one shall be held guilty of any offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time of penal offence was committed. سمپل سی بات ہے, آپ نے جو کام جب تک عدالت میں چیزیں پروف نہیں ہو جاتی, فار ایگزامپل آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس نے 1 لاکھ کا فراڈ کیا ہے, پیسے دینے ہیں میرے, تو وہ 1 لاکھ ہی دینے, 1 لاکھ سے زیادہ دینا نہیں بنتا. یعنی وہ کیا ہے, کوئی پنلٹی بھی لگتی ہے تو وہ ایک لمیٹیشن ہے, وہ بیونڈ لمیٹیشن نہیں جا سکتی ہے. دا پریزمپشن آف انوسینس از فنڈامنٹل ٹو دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. فنڈامنٹل کیوں ہے کہ ایوری ون از انوسینٹ until and unless he is proved guilty. جب تک اس کو گلٹی پروف نہ کیا جائے, یعنی اس کو ثابت نہ ہو جائے, تب تک وہ کیا ہے, انوسینٹ ہے. By reason of this presumption, the burden of proof of the charge is on the prosecution and the accused has the benefit of doubt. No guilt can be presumed until the charge has been proved beyond reasonable doubt. The principle governing the power of legislation is that it can make all laws, including retrospective laws on operating in the field of substantive law and procedure. There is no fundamental difference between ex post facto and retrospective laws, except that former is wider and also includes procedural legislation. دیکھو قانونی ٹرمینالوجیز آ گئی ہیں, تھوڑی آپ کو سر کھجا رہے ہوگے, منہ بنا رہے ہوگے, تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. دیکھو سمپل سی بات ہے, ریٹرو ایکٹیویٹی کیا ہے بیسیکلی. آپ فار ایگزامپل آپ کسی آفس کو ڈیل کر رہے تھے, آپ پہ کوئی کرپشن کے چارجز لگے, آپ کو کیا کر دیا گیا, سسپینڈ کر دیا گیا, لیٹر آن آپ نے کیس فائٹ کیا, آپ دوبارہ آ گئے ہو, تو یعنی آپ کا وہی پرانا اسٹیٹس بحال ہو جائے گا, آپ جیت جاتے ہو. تو یہ چیز ہے کہ وہ پہلے کی جو پہلے سینیریو تھا سیم ایز اٹ از وہی امپلیمنٹ ہو جائے گا. کلیئر. دا آرٹیکل 11 آف دا ڈکلیریشن پروبٹس ایکس پوسٹ فیکٹ اینڈ ریٹروسپیکٹو لاز, اینڈ دس پرنسپل ہیز بین کنفائنڈ ان آرٹیکل 14 آف ICCPR. کلیئر. اچھا دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس چیز آتی ہے رسپیکٹ فار پرائیویسی. آف
کورس ایوری ون ہیز اے رائٹ، ایک پرائیویسی لائف ہوتی ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے پچھلے دنوں ایشو سنا ہوگا واٹس ایپ کا، میں نے کوئی رولز کی چینجز کی تو اس پہ وویلا سا بن گیا، لوگوں نے کہا جی ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے. سیم لائک فیس بک کو بھی کچھ پینلٹیز وغیرہ پڑی تھی عدالت کی طرف سے. دیکھو ہر انڈیویجول کی پرائیویٹ لائف ہے، پرائیویٹ انفارمیشن ہے، آپ کا اپنا ڈیٹا ہے، وہ آپ ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دیکھو نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو آربیٹری انٹرفیئرنس ود ہز پرائیویسی، فیملی، ہوم اور کورسپونڈنس اور ٹو اٹیک اپون ہز آنر اینڈ ریپوٹیشن. ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو دا پروٹیکشن آف لا اگینسٹ سچ انٹرفیئرنس اور اٹیک. کہ کوئی بھی آپ کی پرائیویسی بھی کو ڈسٹرب کرے، فیملی کو، ہوم کو، یا آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے تو اس پہ آف کورس جس طرح سائبر کرائمز آج کل بن گئے ہیں اس سے ریلیونٹ ہے. اب دیکھو آرٹیکل 8 of Economic Convention of Human Rights says that interference by public authority with the exercise the right can only be in accordance with the law. اگر دیکھو obviously ایف پی آر کوئی آپ کا ٹیکس کی وائلیشن کی ایشو ہے تو ایف پی آر آپ کے اکاؤنٹ کی ایکسیس بھی لے سکتی ہے. when it is necessary in democratic society in interest of national security, پبلک سیفٹی کی بات ہو، اکنامک ویل بینگ آف دا کنٹری کی بات ہو، پروٹیکشن آف ڈس آرڈر کرائم کی بات ہو، پروٹیکشن آف ہیلتھ اینڈ مورلز ہے، پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ فریڈم آف ادرس ہے. ان سینیریوز کے اندر صرف آپ کیا کر سکتے ہو، پرائیویسی کسی کو دیکھ سکتے ہو چیزوں کو. ادر دین دیٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے فریڈم آف موومنٹ. دیکھو ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ اینڈ ریزیڈنس ود ان دا بارڈرس آف ایچ اسٹیٹ. یعنی میں فار ایگزامپل پاکستان ہے تو میں پاکستان کے کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں، ایون بارڈر لائن تک ٹریول کر سکتا ہوں. فریڈم ہے موومنٹ کی. اٹ مینس دیٹ ایوری ون کین موو فریلی فرام ون ایریا ٹو اندر اینڈ کین آلسو چینج ریزیڈنس فرام ون پارٹ آف دا کنٹری to the other. It is true with respect to the right to leave any country including his own to return to his country. کہ آپ کسی کنٹری میں جاتے ہو، لوگ اکثر جاتے ہیں اللیگل ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے پیپر سبمٹ کرواتے ہیں، لیکن لیٹر آن اوبویسلی ان کنٹریز کے لاز ہیں کہ وہ مل بھی جاتے ہیں. اب دیکھو کین بی امپوزڈ سرٹین ریسٹرکشنز اینڈ دیز سارٹ ٹو بی پرووائڈیڈ بائی لا. کہ آپ ایکسمپشنس کہاں پہ ملتے ہیں کہ لا آپ کو پرمیشن دیتا ہے. نیشنل سیکورٹی، پبلک آرڈر، پبلک ہیلتھ اور مورلس کی بات آتی ہے تو ان صورتوں میں آپ کو فریڈم کی اجازت نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل کرمنل ہے کوئی، جیسے اکثر ای سی ایل میں نام ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ملک سے چھوڑ کے نہ جائے. ریزن کیا ہوتی ہے، روکا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ وہ بندہ ڈیفالٹر ہے، اس سے کوئی ریکوریز وغیرہ ہونی ہے وہ ہو جائے تو اس کے بعد آگے کام چلے گا. اس کے بعد رائٹ ٹو زائلم ہے. ہمارے عموماً کئی لوگ ابھی بھی اسٹل ایون ہمارے پولیٹیشینز ہیں کیس جا کے سپلائی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری جان کو خطرہ ہے تو ہمارے اس ملک میں اسٹے کیا جائے. تو یہ بھی رائٹ کچھ کنٹریز میں ملا ہوا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھو انڈر آرٹیکل 14 ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو سیک اینڈ انجوائے ان اندر کنٹری asylum فرام پروسیکیوشن. however this right may not be invoked in the cases of prosecution generally arising from non-political crimes or from act contrary to the purpose of principle of United Nations. یعنی بیسیکلی پولیٹیکل موسٹلی ایشوز میں ہوتا ہے. دیکھو اکثر ہمارے یہاں پہ کئی لوگ ہیں جیسے فار ایگزامپل قادیانی ہیں، وہ اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں خطرہ ہے، ہمارے مذہب میں ہمیں فریڈم نہیں دیا جا رہا تو ہمیں اسٹے دیا، کینیڈا چلے جاتے ہیں، یو کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح دوسرے فقے کے لوگ ہیں وہ اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو رائٹ ٹو اسائلم ملتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے نان پولیٹیکل کرائمز ہوں. یہ نہیں کہ وہ بندہ یہاں سے قتل کر کے چلا گیا دوسرے ملک میں جا کے اسائلم ملا، وہ نہیں کر سکتا ہے. وہ نان پولیٹیکل نیچر کے ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ایسا کرائم نہ ہو جو کہ پرنسپل آف یونائٹیڈ نیشن سے کانٹراڈکٹ کرتا ہو. رائٹ آف نیشنلٹی، آف کورس ایوری ون ہیز اے رائٹ to a nationality and no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. This right is meant to save person from homelessness or statelessness. پاکستان میں ہو آپ کا رائٹ ہے، یو آر پاکستانی نیشنل. دیکھو ایون لوگ یو کے میں جا کے رہتے ہیں، ان کا ایک لاز ہے، ان کے مطابق گزارتے ہیں تو وہاں کی ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. The nationality and the article has not clarified the question of nationality of which country. It will depend on the principle of effective and genuine link. A person will have the right to get the nationality of the country which he has
افیکٹو اینڈ جنرل لنک کنیکشن، یعنی آف کورس جیسے فار ایگزامپل عموماً کیا ہوتا ہے، میل ہے فیمیل ہے یو کے سے آتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں کے میل فیمیل سے شادی کی ہے انہوں نے، تو وہاں پہ اس کو لے جاتے ہیں، ان کو بھی نیشنلٹی مل جاتی ہے اسپاؤس ویزا کی بیس پہ. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہو نیشنلٹی کو. پھر پرسن کین بی ڈپرائوڈ آف نیشنلٹی اونلی ود ڈیو پروسیس آف لا اینڈ ٹو ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن آف لا. کہ اگر لا میں چیز آ رہی ہے کہ کسی بندے سے نیشنلٹی لے بھی سکتے ہیں آپ، اگر وہ آپ کو نقصان دے تو وہ نیشنلٹی واپس بھی ہو سکتی ہے. ایوری ون از فری ٹو چینج ہز نیشنلٹی اف سو ڈیزائرس. ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ نیشنلٹی چینج بھی کر سکتا ہے، اور ڈیزرو ان اکارڈنس ود دا اسٹیبلش نارمس آف لاز آف دا لینڈ اور انٹرنیشنل لا. اب دیکھو فار ایگزامپل انٹرنیشنل لا کہ ایک بندہ دو نیشنلٹیاں نہیں، دو سے زیادہ نیشنلٹیز نہیں رکھ سکتا. اگر رکھتا ہے تو اس کو ایک سرنڈر کرنی پڑتی ہے. جیسے پاکستانی میں ہم نے فار ایگزامپل کہا ہوا ہے کہ جو فورن نیشنلز ہیں نیشنلٹی ہو ڈیول نیشنلٹی والے الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو کئی لوگوں نے کیا کیا، اپنی باہر کی امریکہ کی یو کے کی وہاں کی نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب دیکھو اس کے پیچھے ریزن کیا، دیکھو فار ایگزامپل وہاں کا نیشنل ہے، یہاں پہ کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے اس ملک میں، تو پھر آپ اس کو قانونی طور پر ڈیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کا نیشنل ہے، وہاں پہ اس کے وہاں کے لاز اپلائی ہوں گے. کلیئر ہے؟ تو یہاں پہ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ فردر ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.